بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. مرغوبیت کا معیار کیا ہے؟ اس طالب علم نے سوال کیا ہے. مرغوبیت کا مطلب ہوتا ہے اپنے اصول سے کمپرومائز، اپنے دین کے، اپنے مذہب کے جو اصول ہیں ان اصول کو چھوڑ کر کمپرومائز اور مصالحت کر کر دوسرے کسی مذہب اور دوسرے کسی نظریے کے خیالات کو لے لینا، یہ ہے مرغوبیت. مرغوبیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری مرغوبیت اور ایک باطنی مرغوبیت. ظاہری مرغوبیت کیا ہے؟ جیسے آج کل جو فیشن ہے کہ مسلمانوں نے اپنا لباس چھوڑ کر کس کا لباس اختیار کر لیا؟ انگریزوں کا لباس. ٹائی پہننا اور انسرٹ کرنا، تو یہ ساری چیزیں ظاہری مرغوبیت. اور فکری اور باطنی مرغوبیت یہ ہے کہ افکار اور خیالات میں بھی علیاذ باللہ اسلام کے افکار، خیالات اور نظریات کو صحیح نہ سمجھ کر دوسرے خیالات کو صحیح تصور کرنا اور اسلام کی تعلیمات کو بھی اسی کے تابع کرنے کی کوشش کرنا. تو مرغوبیت بڑی خطرناک بیماری، اللہ اس بیماری سے حفاظت فرمائے. مسلمانوں کے یہاں پر مرغوبیت کا یہ سلسلہ دراصل شروع ہوتا ہے فرقہ باطلہ کے وجود میں آنے سے. کہ فرقہ باطلہ معتزلہ ہے، خوارج ہے، روافض ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کامل و مکمل تہذیب کے ہونے کے باوجود بھی دوسری تہذیبوں سے متاثر ہیں. جیسے اسلام نے کہا کہ بھائی امام کی اتباع ضروری. اب خوارج نے حضرت علی کی مخالفت کی اور اپنے طور پر اپنے اصول بنائے اور قرآن اور حدیث کو اپنے انہی اصولوں کے تابع کر دیے. عدل کی الگ تعریف کی، ان کے یہاں اصول خمسہ ہے. تو اور پھر پورے قرآن اور حدیث کو انہی اصول خمسہ کے اوپر دھرنے کی انہوں نے ناکام کوششیں کی. یہ دراصل اعتزال جو ہے یہ فلسفہ قدیم سے مرعوب ہو کر وجود میں آئے. جتنے بھی فرقہ باطلہ ہے، یہ فرقہ باطلہ اسلام سے پہلے دور کی جو غالب تہذیبیں تھیں ان تہذیبوں سے مرعوب ہو کر وجود میں آئے. ان تہذیبوں سے مرعوب ہو کر وجود میں آئے. اسی لیے کہتے ہیں حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے اسلام میں، تاریخ اسلام نام اچھے سے ذہن میں نہیں ہے، فرقہ بندی کا فلسفہ.
تو اس کتاب میں آپ نے لکھا ہے کہ جب ہم نے تانے بانے ڈھونڈنے کی کوشش کی تو یہ جتنے بھی فرقے ہیں یہ کسی نہ کسی تہذیب کے لوگوں نے کھڑے کیے. جیسے خوارج ہے تو خوارج کو کھڑا کرنے والے کون ہیں؟ یہ وہ فارسی لوگ ہیں جن کو مسلمانوں نے شکست دی. تو ان میں کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور اپنے مذہب کی چیزوں کو اسلام کے اندر میں داخل کر دیا. روافض اور خوارج نے فلسفہ یونان کو معتزلہ نے اسلام میں داخل کیا. تو اسی کو مرعوبیت کہا جاتا ہے. ہمارے آخری دور میں مرعوبیت کی بہت ساری مثالیں ہیں، خاص طور پر سر سید. آپ سر سید کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، کوئی اٹھانا بھی مت، میں نے بھی آج تک نہیں اٹھائی، لیکن اس کے جو اقتباسات پڑھتا ہوں میں تو بڑی وحشت ہوتی ہے. اتنی جرأت کیسے ہوتی ہے کسی آدمی کی کہ اسلام تفسیر کے اندر میں اتنی تحریف کرے. اب حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس کے 2-3 اقتباسات نقل کیے. تو اس میں ایک اقتباس یہ نقل کیا حضرت نے کہ سر سید جو ہے یہ چونکہ مغربی فکر سے معروف تھے، اس لیے مغرب کی ہر چیز کو اچھی سمجھنے لگے اور اسلام کی ہر چیز کو غلط سمجھنے لگے. اب حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے واضح طور پر بیان کیا کہ ان کو اللہ نے تخلیقی خصوصی سے بنایا ساری چیزیں، لیکن وہ کیسے تفسیر کرتے ہیں؟ کہا کہ دیکھو آدم علیہ السلام کے قصے کو دیکھو تو یہ تمثیل ہے، یعنی حقیقت نہیں. آدم علیہ السلام کا قصہ لیا ہوئی سر سید کی زبان. کہا کیا تمثیل ہے؟ کہا ایک طرف اللہ ہے اور دوسرا لفظ قرآن نے اس واقعے میں استعمال کیا ہے ملائکہ کا، تیسرا لفظ استعمال کیا ہے شیطان کا، اور چوتھا آدم علیہ السلام اور جنت کا. تو کہا کہ ملائکہ کا جو لفظ استعمال کیا ہے اس سے ملائکہ مراد نہیں بلکہ انسان کی وہ حالت جس میں وہ نیکی کرے، اور شیطان سے مراد انسان کی وہ حالت جس میں اس پر بہیمیت غالب آ جائے، اس حالت کو شیطانیت کہتے ہیں. اور جنت انسان اچھے سے دنیا کے اندر میں رہے تو یہ دنیا ہی جنت ہے، باقی کوئی جنت بنت ہے نہیں علیہ دنیا. تو اس طرح سے وہ باتیں کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ اتنی بھی جرأت انسان کرتا ہے. لیکن یہ ہے مرعوبیت. کیوں؟ اس لیے کہ مغرب سے مرعوب تھے اور مغرب کے یہاں پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تصور نہیں، ان کے یہاں پر جنت کا تصور نہیں، ان کے یہاں جہنم کا تصور نہیں، ان کے یہاں قیامت کا تصور نہیں. یہ سارے نظریات تو ہے کہ وہ کہاں مانتے ہیں سب چیزوں کو؟ اگر یہ مانتے ہوتے تو دنیا میں ظلم و ستم نہ ڈالتے. لہذا اس بنا پر اب اس کو سیدھا سیدھا مانے تو مسلمان کافر کہہ دیں گے، تو اس کو گھما پھرا کے مانتے ہیں، لیکن بات وہی کہیں گے. تو اسے کہا جاتا ہے مرعوبیت. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مرعوبیت. تو اس لیے ہمارے علماء، ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ دوسرے مذہب والوں کی اور فرق باطلہ کی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہمارا اپنا علم کمزور ہو، ہم ان کو پڑھ کر ان سے متاثر ہو جائے اور مرعوبیت کا شکار. جیسے مشہور واقعہ ہے سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات لے کر آئے. یہ ہاتھ میں تورات دیکھی حضور نے. کبھی تو کچھ بولے اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی عمر کے ہاتھ میں تورات دیکھی حضور کو ناراض ہوئے. فتغیر وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے چہرے کا رنگ بالکل بدل گیا. حضرت عمر نے حضور کا چہرہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ حضور ناراض ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو اور کہا
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع کے تو اس سے ہمارے مفسرین نے اصطلاح کر دیا. جب عمر جیسی اتنی بڑی ہستی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ بھائی تورات پڑھنے کا نہیں، تو دوسرا آدمی کیسے پڑھ سکتا ہے؟ اس لیے میری تو الحمدللہ طالب علمی کے زمانے سے عادت ہے، میں کبھی کسی فرقے باطلہ والے کی کتاب پڑھتا ہے اور کبھی جو صحیح الفکر لوگ ہیں ان کی کتاب پڑھتا ہوں. آج تک کسی مودودی صاحب کی کتاب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا میں نے، میرے کتب خانے میں رہتی بھی نہیں، اپنے اس سے 50 فٹ دور ہی رہتے ہیں ہمیشہ. اور جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں تو ان کو پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ جیسے ہمارے طبقے کے اندر میں مولانا سید صلی مولانا سلمان ندوی صاحب، انہوں نے مودودی صاحب کو پڑھا. آپ دیکھیں ان کی کیا صورت حال، کیسی کیسی بگیوے کی باتیں کرتے ہیں. ایک انسان جب کسی کو پڑھتا ہے تو وہ تفہیم القرآن کے اثرات ہے. سب تفہیم القرآن کو مولانا نے کیا کثرت سے پڑھا، اس کے اثرات ہے یہ سب. لہذا آدمی کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام اور قرآن کو سائنس سے ثابت کرتے ہیں، لیکن وہ تفسیر ابن عباس کو غلط ٹھہرا دیا. تو کیا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں تو بتا دیا میں نے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب چونکہ یہ لوگ سب باقاعدہ عالم نہیں، بے قاعدہ عالم، نیک ملا خطر ایمان. ان کا کیسا ہے؟ سیلف اسٹڈی، یعنی اپنے مطالعے سے انہوں نے اسلام کو سمجھا. اگر اسلام اپنے مطالعے سے ہی سمجھ میں آ جاتا تو اللہ کے رسول کو اور انبیاء کو اللہ نہ بھیجتا. لیکن اللہ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا، اسی لیے بھیجا کہ اپنے سیلف اسٹڈی سے کچھ سمجھ میں آتا باتا نہیں ہے. آدمی خود بھی کہیں بھی بھٹک سکتا ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دائی ہے. ایک پہلو ان کا اچھا ہے. کیا پہلو اچھا ان کا؟ عیسائیت کا مطالعہ، عیسائیت کا. اور وہ عیسائیت کے خلاف جو بولتے ہیں وہاں تک وہ اچھے، اس کے بعد کسی بھی دائرے میں جاتے ہیں تو بھٹک جاتے ہیں. کبھی احکام بیان کرنے بیٹھیں گے تو اس میں بھی بھٹک جاتے ہیں. کبھی قرآن کی سائنسی تفسیر بیان کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو اس میں بھی بھٹک جاتے ہیں. تو جو آدمی کا جو فیلڈ ہے اسی فیلڈ میں وہ کام کرے، اس سے آگے آدمی کو بڑھنا چاہیے نہیں. تو دعوت کے میدان میں عیسائیت کے خلاف ان کا مطالعہ اچھا ہے. اصل میں انہوں نے ایک بہت بڑے داعی گزرے ہیں ہمارے گجرات کے، ہمارے گاؤں بالکل میرے پڑوس کے، وہ ساؤتھ افریقہ کے اندر میں احمد دیدار بہت بڑے داعی گزرے ہیں. آج سے 20-25 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ میری ان سے ملاقات ہوئی. تو احمد دیدار جو تھے یہ اللہ نے ان کو علم وہابی عطا فرمایا. حضرت مولانا ذوالفقار صاحب ہمارے والد صاحب کے استاد تھے، نرولی سید ذوالفقار صاحب. انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا مجھے کہ وہ ترکیسر گئے تھے. اصل میں ہمارا گاؤں ترکیسر سے 5-7 کلومیٹر کے فاصلے پر پستان شریف. تو کہ بچپن میں جب احمد دیدار چھوٹے تھے تو احمد دیدار ابھی بہت کم عمر تھے، 1-1.5 سال میں ان کے والد کا انتقال ہو. تو کوئی بزرگ مجذوب قسم کے کوئی بزرگ ان کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے. تو ان کی والدہ نے ان کی حالت پر رحم آیا تو ان کو کھانا وانا کھلایا. ان کے کپڑے وپڑے گندے تھے وہ دھو کر دے دیے. تو جاتے جاتے وہ بزرگ ان سے کہنے لگے کہ بیٹا تمہیں کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے، بس یہ میرے بیٹے کے لیے دعا کرو. تو کہا کہ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا اللہ اس کو بہت بڑا داعی بنائے. سب ان پہ چلے گئے. احمد دیدار کو اللہ نے ایسا حافظہ بلاغت عطا فرمایا تھا
انہوں نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، کسی اسکول میں بھی نہیں پڑھا، کچھ نہیں پڑھا، بالکل امی آدمی، ان پڑھ. لیکن افریقہ کے اندر میں اور یوروپ میں جاتے تھے تو ہزاروں کو مجمع عیسائیوں کا بیٹھتا تھا، اور عیسائی کے مجمع کے اندر میں وہ تورات نکالتے تھے، اور تورات نکال کر اس کی غلطی ثابت کر کے پڑھ کے بتاتے. تو ان کے ایک ایک مناظرے کے اندر میں سینکڑوں اور ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے. کوئی ان کے سامنے ٹک نہیں سکتا. پادری لوگ ان سے بھاگتے تھے، ان کا نام سن کے دم دبا کے بھاگنا کیا کرتے تھے، شروع کر دیتے. بہت لوگ ان کے وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے. شیخ احمد دیدار تو ان کی صحبت میں رہے ذاکر نائک سے. تو ان سے انہوں نے یہ ڈیبیٹ جس کو کہتے ہیں، مناظرہ جس کو کہتے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ یہ ان سے سیکھا. تو وہاں تک یہ صحیح، لیکن اس کے بعد وہ کیا ہو جاتے ہیں، دوسرے جگہ پر منہ مارنے جاتے ہیں تو وہاں کیا ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں. لہذا آدمی کو جس میدان کا ہو اس میدان میں رہ کر کیا کرنا چاہیے، کام کرنا چاہیے. خیر، تو قرآن کریم کی تفسیر سے پہلے چند بنیادی چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. اب ہم قرآن کی تفسیر کو باقاعدہ شروع کرنے جا رہے ہیں. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ دو شکلیں ہیں ہمارے سامنے. ایک تو یہ کہ الف لام میم سے شروع کیا جائے، اور دوسری شکل یہ کہ سورہ فاتحہ سے شروع کیا جائے. ایک بات صرف آپ یہاں سے سمجھتے چلیں کہ گمراہی کے اسباب کو ہم نے سمجھ لیا. اب قرآن کریم کے تفسیر کے جو صحیح اصول ہیں وہ اصول آپ کو کہاں ملے؟ کیونکہ وہ اگر میں بتانے پھروں گا تو اس میں تو 15 دن لگ جائے، میں نہیں بتا رہا. لیکن وہ اصول آپ پڑھ چکے. اصول فقہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ دراصل اصول تفسیر. اصول فقہ میں کیا پڑھاتے ہیں؟ مجمل مفسر. تو کس کا مجمل مفسر؟ قرآن اور حدیث کا. قرآن اور حدیث کا. میری اور میری کوئی کتاب پر مجمل اور مفسر اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اصول فقہ جو ہے، جو طالب علم اصول فقہ اچھی طرح سے سمجھ لے گے اس طالب علم کے لیے تفسیر کو صحیح طریقے سے سمجھنا سمجھ میں آئی نا؟ تو اصول فقہ دراصل قرآن کریم کی سمجھ کے لیے. یہ جو لوگ بھٹکتے ہیں وہ اسی لیے سمجھتے ہیں کہ وہ اصول فقہ نہیں پڑھتے. اگر وہ اصول فقہ پڑھ دے تو وہ مجمل کو، مفسر کو، استعارہ کو، حقیقت کو، مجاز کو، ان سب چیزوں کو وہ جب سمجھ لیں گے تو انسان غلطی کرے گا ہی نہیں. لیکن ان کو نہیں سمجھے گا تو 100% کی 1000% غلطی کرے گا. 100% نہیں بلکہ 1000% غلطی کرے. کیونکہ آپ نے اصول ہی نہیں پڑھے. آپ نے نہ ہو کہ اصول نہیں پڑھے تو کیا آپ عربی سمجھ سکتے ہیں؟ آپ عربی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے ہیں. ایسے ہی آپ نے جب قرآن کریم کے سمجھنے کے اصول ہی نہیں پڑھے پھر بھی اس کا اجمالی خاکہ، مختصر سا خاکہ تقریباً 70-80 صفحے کے اندر میں حضرت مولانا تقی صاحب نے علوم القرآن کے اندر میں بیان کیا ہے. اصول اور قرآن کریم کے تفسیر کے اصول کے نام سے. وہ تفسیر کے اصول کے اندر میں آپ نے جو بات بیان کی ہے اس میں کہ سب سے زیادہ تفسیر کرنے میں گمراہی کہاں پر ہوتی ہے؟ کہا حقیقت اور مجاز. کہاں پر ہوتی ہے؟ کہ حقیقت اور مجاز کی بحث کو سمجھ لے گا تو آدمی اصول کے تفسیر کے اندر میں گمراہی سے 70-80% بچ جائے. قرآن کریم جن کلمات کو استعمال کرتا ہے، انسان کی عام زندگی میں بھی کلمات استعمال ہوتے ہیں، تو وہ کلمات کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے. یا تو اس کو حقیقت پر معمول کیا جاتا ہے یا اس کو مجاز پر معمول کیا جاتا ہے. جیسے عربی ہمارے اردو زبان کے اندر میں کہتے ہیں کوئی بہادر آدمی آئے، کیا کہتے ہیں؟ شیر آئے. کیا ہوتے ہیں؟ شیر. اب شیر آیا بولے تو اب اس کے دو معنی، ایک حقیقت اور دوسرا مجاز. حقیقت کون سا معنی ہے؟ حقیقت معنی یہ ہے کہ وہ درندہ جو جنگل کے اندر میں رہتا ہے
اور مجاز کیا ہے؟ بہادر. مجاز کیا ہے؟ بہادر. اب کسی آدمی کے استقبال میں شیر آیا بول ڈالے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ درندہ سمجھیں گے آپ. لا محالہ آپ کو اس کو معمول کرنا پڑے گا مجاز پر، کیونکہ شیر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ بہادر ہے. شیر سے مراد یہاں پر جنگلی درندہ نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں حقیقت اور مجاز. کہ حقیقت کیا ہے، مجاز کیا ہے. کبھی کوئی کلمہ حقیقت کے لیے استعمال، اگر جنگل میں گھومنے کے لیے آپ گئے اور وہاں پر آپ نے دیکھا اور آپ نے چیخا شیر شیر شیر، تو وہاں پر آپ مجاز کے معنی میں لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. وہاں پر اس کو کس پر معمول کرنا پڑے گا؟ حقیقت پر. کہ وہاں حقیقت میں شیر ہے تو شیر ہی بولے. اب وہاں پر بولے کہ نہیں وہ بہادر بول رہا ہوں، اچھے کی بہادری نکل جا رہا ہوں، تو وہاں پر حقیقت پر اس کو معمول کرنا پڑے گا. تو سیاق و سباق حالات کے اعتبار سے کلمات کو حقیقت اور مجاز پر معمول کیا جاتا ہے. جیسے انسان کی اپنی زبان میں ہوتا ہے، ایسے ہی قرآن کریم نے بھی بعض کلمات کو اس کے معنی لغوی اور حقیقی میں استعمال کیا ہے، اور بعض مرتبہ کلمات کو مجازی معنی میں استعارے کے طور پر کیا کیا ہے؟ استعمال کیا ہے. لہذا کہاں پر کون سا معنی حقیقت پر محمول ہے اور کون سا کلمہ مجاز پر محمول ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اصول فقہ کو پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. کہ اصول فقہ کے بغیر آپ اس کو سمجھ سکتے نہیں. تو اس کے سیاق و سباق سے سمجھنا پڑتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اصل تو یہ ہے کہ کلمے کو حقیقت کے اوپر محمول کیا جائے، الا یہ کہ اسے حقیقت پر محمول کرنے کے لیے کوئی مانع پایا جائے. اگر حقیقت پر محمول کرنے کے لیے کوئی مانع پایا جائے تب پھر اس کو مجاز پر محمول کرنا پڑے. جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تو مستوی علی العرش، اور پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا، کہ اللہ نے سات آسمان اور زمین بنایا اور عرش پر مستوی ہوا. اب استوا کے معنی کیا ہے؟ دو معنی. استوا کے حقیقی معنی دو بیان کیے جاتے ہیں. ایک تو بالکل سیدھا ہو جانا، اور کسی چیز پر مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جانا، یہ معنی ہے اس کے. اب استوا کو یہاں پر اس کے معنی حقیقی پر محمول نہیں کر سکتے. کیوں؟ اگر اس کو معنی حقیقی پر محمول کریں گے تو اللہ کے لیے جسم ہونا لازم ہے، اور اللہ جسم سے منزہ ہے. کیوں؟ کہ اگر اللہ کے لیے جسم مانے تو پھر اللہ مکان کا محتاج ہوگا، جگہ کا محتاج ہوگا. کیوں؟ کہ جس کا جسم ہے اس کو جگہ چاہیے بیٹھنے کے لیے، بغیر جگہ کے وہ کہاں بیٹھے گا؟ لہذا اللہ، حالانکہ اللہ هو الغنی، اللہ تو غنی سے اس کو جگہ کی حاجت نہیں ہے. تو اب کیا بولیں گے؟ کہا اس کو مجاز پر معمول کرنا. تو مجاز پر کیوں معمول کرنا؟ اس لیے کہ حقیقت پر معمول کرنا متعذر ہے، مشکل ہے، دشوار ہے. حقیقت پر معمول کرنے سے ایک عقیدہ ہمارا بگڑتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کا جسم سے پاک ہونا ضروری ہے، اور اس کو حقیقت پر محمول کرو تو اللہ کا جسم والا ہونا لازم آتا ہے. اب عقیدے کی حفاظت زیادہ ضروری ہے، لہذا اس کو مجاز پر محمول. اب اس کو مجاز پر محمول کرے تو کیسے محمول کرے؟ تو مفسرین کی دو رائے. مفسرین کی ایک جماعت نے کہا کہ استوا ای غلبہ، تعویل کی انہوں نے کہ استوا کے معنی غالب آنا. کیا مطلب؟ اللہ عرش پر غالب آیا، اللہ نے دنیا کے نظام کے اوپر غالب آیا، یہ معنی مراد ہے. اور مفسرین کی دوسری جماعت تھی، انہوں نے کہا کہ بھائی اس کی تعویل واویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. استوا علی العرش کما یلیق بشأنہ، کہ استوا یہاں پر اپنے معنی لغوی میں نہیں ہے تو پھر کس معنی میں ہے؟ کہا ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، یہ متشابہ ہے. یہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں بیان کیا نا کہ ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ. تو یہ متشابہ ہے. اب جب یہ متشابہ ہے
تو کہا کہ ہم یہ کہیں کما یلیق بشأنہ، اللہ عرش پر مستوی ہوا ایسا جیسا کہ اس کی شان شان، ہمیں کیسے مستوی ہوا ہمیں معلوم نہیں، وہ اسی کو معلوم ہے، اور اس کی ٹوہ میں پڑنے کی بھی ہم کو ضرورت ہے نہیں، کیوں کہ ہماری آخرت کی نجات اس کے اوپر منحصر نہیں ہے کہ قبر میں جا کر ہم کو ایسے نہیں پوچھے اچھا استوا کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو، قیامت کے دن اللہ ایسا نہیں پوچھے اچھا استوا کے بارے میں آپ کی کیا رائے تھی، نہیں، وہاں تو ہم کو اپنے اعمال کے بارے میں پوچھے جائیں، وہاں پر ہم کو استوا کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے نہیں۔ تو یہ بھی امتحان ہے ہمارا کہ ہم متشابہ کی ٹوہ میں لگتے ہیں یا ہم متشابہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں آمنا ہم تو اللہ کو مانتا ہے، ہم کو سمجھ میں آئے نہیں آئے اللہ کے کلام میں ہے کما یلیق بشأنہ، بول کم آگے بڑھ جائیں، ہم اس کے پیچھے اپنے دماغ زیادہ کھپائیں گے نہیں۔ تو الراسخون فی العلم یہ کامیاب ہو گئے، اور جو راسخون فی العلم نہیں ہوتے ہیں تو پھر وہ کچھ بھی ٹیڑھی پیڑھی کیا کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ اچھے اچھے لوگوں سے کیا ہو گئے اس میدان کے اندر میں غلط، امام ابن تیمیہ انہوں نے جامع دمشق کے اندر میں تقریر کر رہے تھے تو استوى علی العرش کا مسئلہ آیا، تو انہوں نے کسی نے سوال کر دیا، کسی منچلے نے، اور سوال کر کے پوچھ دیا کہ ما معنی الاستواء، استواء کے کیا معنی ہیں، تو ابن تیمیہ نے کیا کیا کما استویت علی المنبر، جیسے میں منبر پر بیٹھا ہوں ایسے اللہ عرش پر بیٹھا، تو قومی بگڑ گئے، اللہ کے بارے میں ایسے بولتے ہیں کہ اللہ عرش پر ایسے بیٹھے جاتا، تو ان کو ماننا کیا کرتے لوگوں نے شروع کر دیا، پھر ان کو مقدمہ چلا، ان کو جیل میں کیا کر دیا گیا، ڈال دیا گیا، تو بہت بڑے آدمی تھے تو اس لیے استوا کے معنی کیا بولیں گے ہم، کما یلیق بشأنہ۔ تو ایسی قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں کہ ان آیتوں کو حقیقت پر محمول کرنا مشکل، جیسے آپ نے پڑھا کون سا لفظ طہور اور حیض دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، قرو کا لفظ، اب قرو کا معنی لغوی کچھ ہے لیکن بجازت کس معنی میں لیا جائے، تو احناف نے کس کے معنی میں لیا اس کو، حیض کے معنی، اور شوافی نے کس کے معنی میں لیا، طہور کے معنی۔ تو حقیقت پر محمول کرنا متعذر ہوا، تو اب مجاز میں کہاں لے جانا، تو ہر ایک نے اپنے دلائل کے ساتھ بات کی، ہم اپنے دلائل کے ساتھ پیش کرتے کہ بھائی حیض پر ہی محمول کرنا ضروری ہے، تو ہی دوسری حدیثوں اور دوسرے واقعات ان سب چیزوں سے اس کو مطابقت ہوتی ہے، ورنہ مطابقت ہو سکتی نہیں ہے۔ تو اس طریقے کے قرآن کریم کے کلمات کو، تو حقیقت اور مجاز کی بحث یہ بہت اہم ترین بحث ہے۔ سر سید نے جتنے بھی لوچے مارے ہیں اور جتنے بھی مرعوب قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہیں پر لوچے مارتے ہیں۔ اب آدم علیہ السلام کے قصے کو جب اللہ نے صراحت کے ساتھ بیان کر دیا، عبارت النص ہے، واضح کلمات ہے، مجاز پر محمول کرنے کا کوئی سوال پیدا ہوتا نہیں ہے، اور اٹھا کر ساری چیزیں کہاں لے جاتے ہیں، بولے جنت مجاز ہے اچھی دنیا سے، ملائکہ مجاز ہے اچھے حالت سے، شیطان مجاز ہے بری حالت سے۔ تیرے بابا نے بولا ایسا سمجھ لیا جیسے ان کا اپنے ذہنی عیاشی کا قرآن کریم کو کیا بنا دیا، اکھاڑا بنا دیا، اور اپنی مرضی سے، تو اپنی مرضی سے تھوڑی، تو مجاز پر محمول کرنے کے لیے جو اصول ہے، جو اصول فقہ کے اندر میں، اصول تفسیر کے اندر میں، اصول حدیث میں سب جگہ بیان کیے گئے، ان اصولوں کو سامنے رکھ کر آپ حقیقت اور مجاز کے اوپر کسی بھی کلمے کو کیا کر سکتے ہیں، لے جا سکتے ہیں۔ بہرحال تو اس بحث کو آپ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں، مولانا کی کتاب کے اندر میں، کوئی طالب علم اگر اس کو شوق ہو تو اس کی تلخیص کر کر اپنے ساتھی کو سنا بھی سکتا ہے کہ وہ بہت لمبی چوڑی ہے، اس کا آپ تلخیص کریں کہ بس 50-60 صفحے کی بحث ہے، 5-10 صفحے میں اس کو کریں اور اپنے ساتھیوں کے سامنے کیا کر دے، اس کو سنا دے، تو سب ساتھیوں کو بھی اس کا کیا ہو جائے، فائدہ ہو جائے۔ کیونکہ میرا بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 8-10 دن سے کم میں بیان کر سکتا نہیں، تو پھر جلالین کیسے پڑھیں گے ہم نے، یہ تو شروع ہی نہیں ہوگی، یہ ایسے ہی کام چلتا رہے گا۔ لہذا اس بنا پر اس کتاب میں اور بھی کچھ کتابوں کے حوالے دے کر کچھ کتابیں میرے پاس ہوگی، ان کتابوں کے ذریعے سے انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال اب ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں سورۃ الفاتحہ، ہے مولانا آئے
تو سورۃ الفاتحہ، اب جب سورہ فاتحہ شروع کریں گے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے نام کتنے، کیا کیا نام ہیں، کون سے نام معتبر ہیں؟ سورہ فاتحہ کا سبب نزول کوئی ہے یا نہیں؟ سورہ فاتحہ کہاں نازل ہوئی، مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں نازل ہوئی؟ سورہ فاتحہ اس کے مضامین کیا کیا ہے، کتنے مضامین پر سورہ فاتحہ مشتمل ہے، اور سورہ فاتحہ سے متعلق اس کے فضائل کیا ہے؟ ان چیزوں کو پہلے ہم جان لیں گے اور پھر اس کے بعد سورت کیا کریں گے انشاءاللہ شروع کریں۔